السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، ہمارے معاشرے میں اکثر ایک لفظ بولا جاتا ہے جس کے متعلق بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جن کو اس کا صحیح معنی کے متعلق علم ہے، ورنہ اکثر لوگ جو ہیں وہ سنا سمجھ لیا، یا اکثر لوگ ایسے ہیں جو کسی سے سن کے اس لفظ کو بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ لفظ ایسا ہے جو کہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وہ لفظ محبت ہے، اکثر ہم اس کو محبت بھی بولتے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے وہ محبت میم کے زبر کے ساتھ ہے۔ اس کا اصل معنی کیا ہے اور یہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ تب استعمال ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے، اس کو وہ اچھی لگتی ہے اور اس کو پانے کی شدت کو محبت کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، کوئی کاروبار ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کو یا جس کا وہ اخلاق سمجھتا ہے کہ بہت اچھا ہے، اس کو اپنا دوست بنانے میں یا اس سے ملاقات کرنے میں اور اس کی گفتگو کی وجہ سے وہ اس کو ملنے کی شدت رکھنا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ لیکن ہم اکثر جو ہے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، ہم من مٹنے کو تیار ہیں۔ لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے یا اخلاقیات کی باری آتی ہے تو پھر ہمیں محبت کا 0.1% بھی کہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ جو انسان جس کو پسند کرتا ہے، شخصیت کو، کسی کی شخصیت کو پسند کرتا ہے، تو وہ اس کی طرح بننے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ جب میری اس سے ملاقات ہوگی تو میری گفتگو کسی اور طریقے کی ہوگی، اس کی گفتگو اچھے انداز کی ہوگی، تو مجھے کیا سمجھے گا کہ بھئی تم مجھے میری شخصیت سے محبت کرتے رہے ہو، مجھے پانے کے لیے یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تمہاری شدت اتنی تھی، تو لیکن جب تم میرے سامنے آئے ہو تو بالکل میرے سے اپوزٹ ہو۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم دنیا میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اور جب قیامت والے دن ہم ان کے سامنے ہوں تو یہ نہ ہو کہ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار آ جائے۔ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ تو جو اگر ہم دنیا میں وہ الفاظ کہہ رہے ہیں وہی ہمارے عملی طور پہ بھی ہمیں سامنے آنا چاہیے۔ سب سے زیادہ ہم دنیا میں اب بہت کم لوگ اس طرح رہ گئے ہیں، زیادہ تر ہماری جو محبت ہے وہ یا تو گاڑیوں پہ رہ گئی ہے، یا موبائلوں پہ رہ گئی ہے، یا مال و دولت پہ رہ گئی ہے، تو یا دنیا داری پہ رہ گئی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس سے محبت کی جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، تو شدت سے جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے ہر چیز عطا کر دیں گے۔ اور دوسری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ کہف میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر کے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ آپ
اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ مانگ کے، ان کی فکر کر کر کے آپ تو اپنے آپ کو خود کو گوا دیں گے، اپنا بھی خیال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لیے اتنی دعائیں مانگی ہیں، اتنی دعائیں مانگی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، یہاں تک کہ اتنی محبت ہم سے والدین یا بچے اپنے والدین سے، والدین اپنے بچوں سے نہیں کرتے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت سے کرتے ہیں۔ اتنی رہنمائی ہر عمل میں، ہر طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم اس محبت کی فکر نہیں کرتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو اس کا بھی طریقہ کار ہمیں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے تو فَاتَّبِعُونِي، آپ کی پیروی کریں، آپ کی پیروی کریں گے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، صرف محبت نہیں کریں گے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور پھر جب تک اللہ تعالیٰ محبت کرتے رہیں گے، گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے، کوئی انسان سے جان بوجھ کے بھی ہو جاتا ہے، انسان کے بغیر کسی طریقے سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب تک انسان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کسی نہ کسی بہانے سے اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے۔ تو لیکن جب ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جائے گا تو پھر ہم جتنے مرضی گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری پرواہ نہیں کریں گے، پھر تب ہی ہماری ملاقات ہوگی جب انسان نے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو اسی لیے ہم اگر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس کا معنی بھی علم میں ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ بھی اس کے ہمیں علم میں ہونا چاہیے کہ اصل محبت کا لفظ، اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے زندگی کو سیرت طیبہ کے مطابق جو ہے وہ اپنے چلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بھی گزارنی چاہیے، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار آ جائے۔ تو ہمیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے تو ہمیں ان کے مطابق جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں ہدایات دی ہیں، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور حوض کوثر کا پانی بھی ہم انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری پھپھو کافی بیمار ہیں، ان کا کل آپریشن ہے، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.